نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خلوص و محبت ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار دونوں عالم کے سردار جنت کے مالک و مختار کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علی آلہ و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، بے شک محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بے شک اللہ کے رسول ہونا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و اقدس اور آپ کا یہ معجزہ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام معجزوں میں سب سے بڑھ کر جو معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نہ مٹنے والی کتاب قرآن مجید عطا فرمایا اور ایسی کتاب عطا فرمائی جو تمام معجزوں میں سب سے افضل اور سب سے باقی رہنے والا آج کا بھی زندہ معجزہ قرآن کریم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک بھی معجزہ، چشم مبارک بھی معجزہ، آپ کا رخسار مبارک بھی معجزہ، آپ کا داڑھی پاک بھی معجزہ، آپ کی زبان مبارک بھی معجزہ، آپ کی لاب دہن بھی معجزہ، آپ کا سینہ اقدس بھی معجزہ، آپ کا دست مبارک بھی معجزہ، آپ کا قدم مبارک بھی معجزہ، آپ کی ایک ایک عضو جو ہے خود میں معجزہ ہے، آپ کا بلکہ آپ کی پسینے پاک جو ہے وہ بھی معجزہ ہے۔ پسینے پاک سے مسک سے بھر کے خوشبو آتی ہے۔ لاب مبارک جب جو ہے کنویں میں گیا تو کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن میری آج کے تقریر کا میرا عنوان ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک جو ہے معجزہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سب جب میں کہوں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ دست مبارک تو آپ ایک آواز ہو کے کہیں معجزہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست مبارک معجزہ کیسے ہے۔ خلوص و محبت کے ساتھ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علی آلہ و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جنگ کا موقع تھا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ جنگ میں مصروف تھے اور آپ جو ہے تیر و کمان سے لے کر کے دشمن سے بڑے ڈٹ کر کے بڑی بہادری کے ساتھ آپ دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے کہ اتنے میں آپ کی جو ہے تیر کا جو کمان تھا لڑتے لڑتے وہ ٹوٹ گیا اور جو ہے دیکھے دشمن جو ہے ہر طرف سے حملہ کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ جو ہے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو جانے کے بعد میں آپ جو ہے دشمن کی طرف سے جو تیر آ رہی تھی اس کا ڈھال بن چکے تھے اور سارے تیروں کو اپنے اوپر لے رہے تھے۔ اتفاق سے ایک تیر ایسا آیا کہ وہ تیر آنے کے بعد میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ مبارک میں لگا اور آنکھ مبارک میں لگنا تھا کہ آنکھ کی جو گولی ہوتی ہے اللہ اکبر وہ باہر آ گئی۔ آپ ذرا اس کو آپ تصور کریں، اس کو ریئلائز کریں کہ اگر ہمارے آنکھوں میں ایک کنکر کی ٹکڑا بھی چلا جاتا ہے، ایک ٹنکا بھی چپ جاتی ہے تو ہماری آنکھوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان جائے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ آنکھ باہر آ گئی لیکن آپ ڈھال بنے رہیں۔ آپ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے جنگ کے بعد میں آپ کی آنکھ کو دیکھ کر کے بہت ہی افسوس فرمایا۔ آپ نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، آپ جو ہے صحابی رسول جو ہیں ایک ہاتھ میں آنکھ کو لے کر کے تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری آنکھ باہر آ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر تم صبر کرو تو بہت اچھا ہے۔ اور اس پہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو صبر کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ایک آنکھ سے کہنا رہنا جو ہے مجھے ناگوار گزر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دستے آپ کی جو ہے آپ کا جو ہے رحمت جو ہے جوش میں آئی،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ کو اپنے دست مبارک میں لیا اور اس میں لاب مبارک لگا دیا، اور لاب مبارک لگا کر کے پھر آنکھ کو اسی جگہ میں جا کر کے وہاں پہ فٹ کر دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں جس آنکھ سے دیکھتا تھا تو جو آنکھ ہمارا جو باہر آ گیا تھا اور جو آنکھ میرا سلامت تھا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میری سلامت جو آنکھ تھی اس آنکھ سے جب میں دیکھ رہا ہوں تو پہلے اس کی طرح روشنی ہے، مگر قربان جائیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی دست مبارک کی برکت اور لاب مبارک کا لگانا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اس معجزے کی وجہ سے آپ کا جو آنکھ باہر آ گیا تھا وہ آنکھ میں روشنی ایسا پیدا ہوا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ پہلے سے زیادہ اس میں روشن ہو گیا۔ درود شریف پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ معجزہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بھی ملاحظہ فرمائے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے شمار صحابہ کرام موجود تھے، آپ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، آپ جو انہیں دین کی تعلیم دے رہے تھے، اور دیتے دیتے کافی کچھ رات کا حصہ گزر چکا تھا، اور دیکھیں کہ رات جو ہے کہ رات کی تاریکی جو ہے بڑھ چکی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں لائٹ کا انتظام نہیں تھا، گلی گلی میں لائٹس وغیرہ نہیں لگے رہتے تھے، اور سمجھ سکتے ہیں جس زمانے میں بجلی کا وجود نہ آیا ہو اور رات کی تاریکی ہو تو لوگوں کو سفر کرنے میں، اپنے گھر جانے میں، آنے میں کتنی تکلیف ہوتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن قربان جائے صحابہ کرام پہ، کچھ صحابہ کرام جو ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو رات کہ زیادہ دیر تک بھی بیٹھے رہتے، اور کتنی دور دور سے بھی سفر کر کر کے صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور باجماعت نماز ادا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ و نصیحت بھی وہ بھی ملاحظہ فرماتے تھے۔ اتفاق سے 2 صحابی رسول جو تھے کافی دور سے آئے تھے، اور وہ 2 صحابی رسول جو ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاریکی رات ہے، ہمیں گھر کو پہنچنا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے ہاتھ میں ایک عصا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عصا کو اس عصا میں ہاتھ کو پھیرا، اور ہاتھ کو پھیرنا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ چھری جو ہے وہ چھری روشن ہو گئی، اور چھری روشن ہو گئی۔ اس روشنی کی مدد سے 2 صحابی اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور اتفاق سے جب ایک موڑ ایسا آیا کہ ایک صحابی رسول کو کسی اور راستے میں جانا تھا، اور دوسرے صحابی رسول کو دوسری طرف جانا تھا۔ اب تو ٹارچ کی طرح جو کام کر رہا تھا چھری، وہ تو ایک ہی تھا، وہ ایسا روشن تھا کہ راستے میں ایسی روشنی پھیل گئی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابی رسول جو ہے اپنے راستہ طے کرتے رہیں، اور لیکن ایک مقام میں جب ایک صحابی رسول کو ایک طرف جانا تھا اور دوسرے صحابی رسول کو دوسری طرف جانا تھا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ان کے ہاتھ میں بھی ایک چھری تھی، ایک چھری کو دوسری چھری سے کے ساتھ آپس میں ٹکرایا اور رگڑ دیا، اور اس کے بعد میں جو ہے ایک چھری کی برکت سے سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا چھری بھی روشن ہو گیا، اور دونوں صحابی رسول جو ہے بڑے ہی آرام کے ساتھ اپنے اپنے گھر میں اس روشنی کی مدد سے پہنچ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دست مبارک، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک خود میں ایسا معجزہ کہ سبحان اللہ کہ دست مبارک جب چھری میں لگتا ہے تو چھری بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک معجزہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی ہمارے ٹاپک جو ہے، ہمارا عنوان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جو ہے معجزہ ہے، ہاتھ مبارک معجزہ ہے، ایسا معجزہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر پہ دعوت تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دعوت فرماتے ہیں، اور دعوت فرمانے کے بعد میں آپ تناول فرماتے ہیں، اور تناول فرمانے کے بعد میں آپ جو ہے وہاں سے چلے آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد سے جب بھی ان کو اگر گھر میں جو ایک دسترخوان تھا، ایک جو آپ کے پاس جو رومال تھا، اس کو آپ کو جب بھی اس کو دھونا پڑتا تھا وہ میلا ہو جاتا تھا، تو آپ جو ہے اس کو دھونے کے بجائے، اس کو پانی سے دھونے کے بجائے آگ میں ڈال دیا کرتے تھے، اور آگ میں ڈال دینا تھا کہ وہ جو ہے دھل جاتا تھا، اس کا میل جو ہے جل جاتا تھا، اور وہ رومال جو ہے وہ کپڑا جو ہے بالکل صاف ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے جابر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اے جابر،
ہم نے دیکھا ہے کہ ہر کوئی کپڑے کو دھوتا ہے، اور تم جو ہو جب بھی کپڑے کو دھونا ہوتا ہے، اس رومال کو دھونا ہوتا ہے، تو تم اس کی جگہ میں کیا کرتے ہو کہ اس کو جو ہے لے کر کے اسے آگ میں رکھ دیتے ہو، اور آگ جو ہے تمہارے کپڑے کو نہیں جلاتی ہے، اور بلکہ وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس کا معاملہ کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر دعوت میں تھے، آپ نے دعوت کے بعد میں اسی کپڑے میں اپنا دست مبارک کو پوچھا اور اس میں ہاتھ لگا دیا، تو میرا یہ حسن زن ہے، یہ ہمارا حسن گمان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک جس چیز کو چھو لے وہ چیز کو آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بات سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک اگر کسی کپڑے میں لگ جائے تو اس کپڑے کو آگ نہ چھوئے، تو اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو نسل پاک ہیں، جو اولاد رسول ہیں، جو سید ہیں، جو سید جادے ہیں، بھلا اس کو آگ کیسے چھوئے گی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس صحابی رسول سے جس سے بھی مصافحہ فرما لیں، اور اسے بھی جہنم کی آگ جو ہے نہیں چھو سکتی ہے انشاءاللہ رب العزت۔ آپ ایک چیز بتائیں کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک صحابہ کرام کو چھو لے یا کسی کپڑے کو چھو لے، اسے آگ نہیں جلاتی ہے، یقیناً اسے جہنم کی آگ بھی نہ چھوئے گی۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو امتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ہمیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مصافحہ نہیں ملا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ دست مبارک ہم میں ٹچ نہیں ہوا ہے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو سنو قرآن جاؤ، پیارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نسخہ ایسا بتایا ہے کہ جس سے ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مصافحہ کر پائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو کوئی بھی کثرت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے، اور درود پاک پڑھتا ہے، کثرت کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ سے زیادہ حضور کی بارگاہ میں جو درود شریف پڑھتے ہیں اسے کثرت سے درود شریف پڑھنے کو شمار کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ کثرت کا مطلب 1000 بار، کم سے کم 1000 بار روزانہ درود شریف پڑھے۔ کچھ علماء کا قول یہ بھی ہے کہ کم سے کم 500 بار بھی پڑھ لے تو وہ بھی کثرت میں شمار ہو جائے گا۔ اور بعض جو ہے یہ حکمت فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں جس طریقے سے 313 صحابہ تھے اور ان کی تعداد جو ہے کثرت کہی جاتی ہے، اگر یہ تعداد 313 تھی اور اسے کثرت کہا جائے تو پھر 313 بار بھی درود شریف پڑھنے کی برکت سے آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ مفہوم کہ جو بھی امتی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر جھوم کر محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرتا ہے اور کثرت سے پڑھتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ شخص جو ہے میرے قریب ہوگا اور میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس امتی سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے روز مصافحہ فرما لے تو اسے بھی جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھے تو صحیح کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک، دست مبارک جس کپڑے سے ٹچ ہو گیا، اس کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہ پڑ رہی تھی، بلکہ اسے جب دھونے کی ضرورت ہوتی تھی تو اسے آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، اور آگ میں ڈال دینے کے بعد میں وہ میل صاف ہو جاتا تھا اور کپڑے کو آگ نہ چھوتی تھی۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ معجزہ ہے۔ کیونکہ وقت مختصر ہے اور جو ہے میں اپنی گفتگو کو سمٹنا چاہتا ہوں۔ ایک آخری بات بتاتے ہوئے میں اپنے گفتگو کو سمٹتے ہوئے اختتام پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست مبارک معجزہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دندان مبارک معجزہ، ایسا معجزہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اندھیرے گھر میں مسکرا دیں تو دانت کی کھڑکیوں سے، دندان مبارک سے ایسی روشنی پھوٹی کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ گھر میں کھویا ہوا جو سوئی تھا آپ کی مسکراہٹ سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھویا ہوا سوئی تک مل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لاب مبارک معجزہ کہ آپ کی لاب مبارک حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ میں لگا تو پھر آنکھ روشن ہو گئی، اور جو ہے کھارے کنویں پانی میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا
लाब मुबारक आपकी थूक शरीफ को डाला गया तो वो कुआं का पानी ऐसा मीठा हो गया और उबल करके इस तरीके से बाहर आ गया कि सहाबा कराम की प्यास को बुझाने और वज़ू और नहाने और हर तरह के इस्तेमाल में काम में आने लग गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक अगर किसी गोंदा हुए आटा में लग जाता तो आटा में इस कदर बरकत हो जाती कि हज़ारों की तादाद में जो है सहाबा कराम उसे तनाउल फरमा लेते थे। आपकी लाब मुबारक के ताल्लुक़ से भी अगर बयान किया जाए सुभान अल्लाह तो उलमा रात भर बयान करते हैं और उनके लाब मुबारक की तफसीर भी करते रह जाएँ तो रात भर बयान तो ख़त्म हो जाएगी, उनकी शान अक़दस ख़त्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सर से लेकर के पाँव तक खुद में मोजज़ा है, बल्कि ऐसे मोजज़ा हैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पसीने पाक तो मोजज़ा है, साथ में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पूरा जिस्म पाक ऐसा मोजज़ा है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से कभी साया ना बनता था। साया नहीं है गुंबदे खिज़रा का आज भी, साया नहीं है गुंबदे खिज़रा का आज भी, जिंदा ये मोजज़ा है मोहम्मद के शहर में। और सुने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की साया मुबारक ना पड़ने की वजह उलमा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को ये भी गंवारा ना था कि आपके जिस्म अक़दस का साया हो और उस साये पे भी किसी का पाँव पड़े। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस तरीके से अंधेरे में आपका जिस्म मुबारक का साया नहीं बनता था, इसी तरीके से सूरज की रोशनी में भी या किसी रोशनी में भी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिस्म अक़दस से कोई साया ना बनता था। सुभान अल्लाह। मैं अपनी टॉपिक अपने उन्वान की तरफ आना चाहता हूँ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक हाथ मुबारक मौजज़ा है। सुभान अल्लाह। एक दफ़ा जो है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है हबीब यमनी हाजिर हुआ और ऐसा हुआ था कि अबू जहल जो है उसे भड़का करके लेके आया कि तुम जो हो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ऐसा सवाल करो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वो बात ना हो सके और जो है उसके बाद में हम लोग जो है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नबी से इनकार करने के लिए जो बन पड़ेगा हम लोग जो है करेंगे। और तो हबीब यमनी को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खिलाफ़ जो है भड़काया गया और उन्हें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हबीब यमनी से कहा कि हबीब यमनी कैसे आना हुआ। हबीब यमनी कहता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम आपकी बारगाह में दो सवाल लेकर के आए हैं। एक सवाल तो मैं जुबान से जाहिर फरमाऊंगा और दूसरा सवाल जो है मेरे जो है दिल में है वो आप बता देंगे, तो फिर मैं इंशाअल्लाह आपकी नबूवत का इकरार करूँगा, आपकी रिसालत का इकरार करूँगा, आपके नबूवत का इकरार करूँगा, आपके रिसालत का इकरार करूँगा और आपके दीन पे आऊँगा और आपका कलमा भी पढ़ लूँगा। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया बता तेरा पहला सवाल क्या है। बोले आप जो हैं लोग कहते हैं आपके बारे में माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन कि आप जो हैं जादू करते हैं और जो चाहते हैं कर लेते हैं। कभी जो है दरख्त जो है आपकी बारगाह में हाजिर होता है और हाजिर होकर के सजदा करता है, कभी जो है दरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफ़ीना नबीना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजज़े, और जब अबू जहल कोई मोजज़ा देखता था वो अबू जहल आता था बारगाह इलाही में बारगाह रिसालत में और आने के बाद में अर्ज़ करता था कि आप अगर अल्लाह के रसूल हैं तो बताएं मेरे हाथ में क्या है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि तुम्हारा हाथ में जो चीज़ है वो मैं बता दूं या तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है वो बता दे कि मैं कौन हूँ। उसने सोचा कि मेरे हाथ में जो चीज़ है ये तो बताना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मेरे हाथ में जो चीज़ है मैंने छुपा करके लेकर आया है और इसे कोई नहीं जानता है, सिर्फ मेरे सिवा कोई नहीं जानता है। तो आपने फरमाया कि और दूसरी ताज्जुब की बात है कि मेरा हाथ में जो चीज़ है वो बेजान चीज़ है, वो बेजान चीज़ कैसे बोल सकता है। आपने फरमाया कि आपकी बारगाह में अर्ज़ की गई कि आप जो है मेरे हाथ में क्या चीज़ है ये ना बताएं, बल्कि मेरे हाथ में जो चीज़ है वो कह दे कि आप क्या हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस कंकर से, हाथ में जो मुट्ठी में कंकर था उसे आपने हुक्म दिया कि बता मैं कौन हूँ। तो कंकरियाँ जो है जिस तरीके से उसके अंदर में जैसे गवाही पसंद है, उसके अंदर में गवाही बोलने की ताकत जो है आ गई और कलमा ने बासाख्ता आवाज़ के साथ
پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جب یہ معجزہ دیکھا تو ابو جہل جو ہے تل ملا کر کے بلک گیا اور بلک کر کے بھاگتا ہوا کنکریوں کو ہاتھ سے پھینک دیا اور بھاگتا ہوا کہتا ہے کہ یہ تو ایک جادو ہے معاذ اللہ رب العالمین استغفر اللہ. اور وہی جو ہے ابو جہل جب حبیب یمنی کو لے کر کے آیا تو حبیب یمنی نے فرمایا کہ آپ جو ہے جو دنیاوی معجزہ دکھاتے ہیں کہ کبھی کنکریاں جو ہے کلمہ پڑھ لیتی ہیں, کبھی جو ہے آپ کا جو ہے آپ جو ہے درختوں کو سجدے میں بلا لیتے ہیں, آپ کے حکم سے جو ہے آپ کو دیکھ کر کے پہاڑیاں جو ہے آپ پہ صلاۃ و سلام پڑھا کرتی ہے, آپ کو دیکھ کر کے جو ہے آپ کا معاملہ ایسا سبحان اللہ کہ آپ جو ہے کیچڑ میں پاؤں دے دیں تو کیچڑ میں پاؤں کا نشان نہ بیٹھے اور کیچڑ آپ کے پاؤں کو نہ چھوئے, اور آپ کے پاؤں مبارک اگر کسی پتھر میں پیر لگ جائے تو پتھر آپ کے پاؤں کو ایسا بوسہ لیتی ہے کہ پتھر پگھل جاتا ہے اور اس میں آپ کے پاؤں مبارک کا چھاپ آ جاتا ہے, نشان آ جاتا ہے. آج بھی بے شمار پتھر ایسے ہیں جہاں پہ آج بھی اسے سنبھال کے رکھا گیا ہے. جس پتھر پہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک رکھا اس میں آپ کے قدم کو ایسا چما اور ایسا پگھل گیا ہے کہ پاؤں میں جیسے مومبتیوں میں گلا ہوا مومبتی میں کوئی ہاتھ کا نشان بنا دے, اس طریقے سے آپ کا پاؤں مبارک کا نشان آج اسے محفوظ کر کے رکھا گیا ہے. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک معجزہ ہے, یہ آخری معجزہ سننے کے لیے بے شمار معجزات ہیں. بس میں اس آخری معجزہ کو بتانے کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمٹنا چاہتا ہوں. درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا نبی اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم. آج جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو جاننا چاہتے ہیں, میں آج علماء جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں بتاتے ہیں. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو خاص معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اخلاق کریمہ, آپ کی جو ہے اخلاق کریمہ, آپ کا یہ اعلیٰ اخلاق جو ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے بھی اس کی اخلاق کی تعریف کی ہے. سبحان اللہ. تو آپ کا جو اخلاق ایسا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی جاتی تھی آپ کے اخلاق کی وجہ سے کہ لوگ جو ہے در بدر اور بے شمار جو ہے جھونڈ کے جھونڈ لوگ جو آتے تھے آپ کی بارگاہ میں اور کلمہ پڑھ کے با اسلام سے مصرف ہوتے تھے اور کلمہ پڑھ کر کے اور اسلام کو قبول کرتے تھے. لیکن معجزہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھار جو ہے ضرورت کے موقع پہ دکھاتے تھے. وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی ہیں, رسول ہیں, اور نبی اور رسول کے لیے معجزہ دکھانا یہ بھی ایک شان ہے. سبحان اللہ. حضور اکرم اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نبیوں سے جو معجزہ ظاہر ہوتی ہے یہ معجزہ دکھانا نبیوں پہ جو ہے ضروری ہے, مگر جو اولیاء کرام سے کرامت ہوتی ہے اولیاء کرام اپنے کرامتوں کو چھپایا کرتے ہیں. اگر کوئی انسان وہاں پہ اپنے آپ کو ولی ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے کرامت دکھانے کی کوشش کرے تو ایسے جھوٹوں سے بچنا چاہیے, کیونکہ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے کرامتوں کو چھپایا کرتا ہے. سبحان اللہ. البتہ نبیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ معجزہ ظاہر کریں تاکہ لوگ جو ہے نبوت کا اقرار کریں, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور جو ہے دین و اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے آخرت کی فکر میں لگیں. جو آخرت جو ہے ایک دن کا نہیں ہے, 2 دن کا نہیں ہے, 10 دن کا نہیں ہے, 1000 دن کا نہیں ہے, لاکھ برس کا نہیں ہے, کروڑوں برس کا نہیں ہے, اربوں خربوں برس کا نہیں ہے, بلکہ وہاں کا معاملہ جو ہے ہمیشہ کے لیے آخرت کے فیصلے کے بعد میں کسی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور کسی کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو یہ جو معاملہ جو ہے بہت ہی حساس ہے, جس کی وجہ سے ہر انسان کو چاہیے کہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے اور آخرت کی فکر میں اور آخرت میں اپنا ٹھکانہ اچھا بنانے کی کوشش کرے اور اللہ و رسول کے قانون اور اس کی سچائی کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرے. میں عرض کر رہا تھا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست مبارک جو ہے معجزہ ہے. حبیب یمنی نے کہا کہ دنیاوی معجزہ تو آپ نے بے شمار دکھائے ہیں, کبھی کنکریوں سے کلمہ پڑھا دیا, کبھی جو ہے پیر جو ہے آپ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کیے, کبھی پہاڑ جو ہے آپ کو سلام کرتے ہیں, اور کبھی جو ہے آپ جس طرح چاہتے ہیں طرح طرح کے آپ کے سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمام معجزہ جو ہے دنیاوی معجزہ ہے, دنیاوی چیزوں پہ آپ کا معجزہ ہے, اور جو ہے جادو جو ہے دنیاوی چیزوں میں چلتا ہے, لیکن ایک چیز ہے جو جادو جو ہے آسمانوں میں نہیں چلتا ہے. جادو جو ہے دنیا میں تو انسان جو ہے طرح طرح کے جادو اور جو ہے میجک وغیرہ دکھا سکتا ہے, لیکن جو ہے جو جادو کا اثر ہوتا ہے یا جادو کی جو
جو اس کا جو ہاتھ کی صفائی یا کچھ بھی ہوتا ہے، جو میجک ہوتی ہے، وہ آسمانوں میں نہیں چلتا ہے۔ اگر آپ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں، بے شک یقیناً اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیوں نہ ہو، جسے قرآن نے کہہ دیا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد میں اس میں جو کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب کے بعد میں کوئی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کوئی آسمانی معجزہ دکھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو آسمانی معجزہ میں کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ وہ جو چمکتا ہوا چاند ہے، جو چاند جو ہے آسمان میں چمک رہا ہے، اگر آپ اسے 2 ٹکڑا کر دیں تو میں مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر یہ 2 ٹکڑا ہو جائے تو تم کیا اسلام قبول کرو گے؟ اس نے کہا کہ آپ کا میں کلمہ دل و جان سے پڑھ لوں گا۔ آپ آسمان کے چاند کو، چمکتے ہوئے چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو، اپنے ہاتھ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور اٹھانا تھا کہ آپ نے ہاتھ سے جو ہے اس چاند کو ٹکڑے نہ کیا، بلکہ محض ایک انگلی، شہادت کی انگلی سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، غالباً شہادت کی انگلی سے آپ نے ایک اشارہ کیا اور چاند کو چیر دیا، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھنے والوں نے، جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، ان لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے دیکھا کہ چاند کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا 2 ٹکڑا کیا کہ وہاں پہ ایک بلند پہاڑ تھا، تو اس پہاڑ کے ایک جانب چاند کا ایک ٹکڑا نظر آتا تھا، اور پہاڑ کے دوسری جانب ایک ٹکڑا نظر آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے پھر اس چاند کو جوڑ دیا گیا۔ یہ دیکھنے کے بعد میں حبیب یمنی جو ہے بے ساختہ اس کے زبان سے جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور یہ دیکھنے کے بعد میں حبیب یمنی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے دل کا ایک سوال بھی ہے، اسے بھی پورا فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جا، تیرا دل کا سوال یہ ہے کہ تیری ایک اپاہج بیٹی ہے جو چل نہیں سکتی ہے، جو کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، جو صحیح سے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، جو صحیح سے چل نہیں سکتی ہے، تو چاہتا ہے تیری اپاہج بیٹی جو ہے وہ پیر سے ٹھیک ہو جائے، یہ تیرا سوال ہے، جا تو گھر کو واپس چلا جا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے اس کے دل کی بات بھی بتا دی، اور اس کا دو سوال تھا، چاند کو 2 ٹکڑا کرنا تھا، آپ نے وہ بھی کر دیا، اور اس کے دل کی جو بات تھی اسے بتا دیا گیا۔ وہ بہت ہی مصروف ہو گیا، وہ بہت ہی مسرور ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کے دل میں بے شمار جو ہے جوش مارنے لگی۔ وہ اسی جوش میں گھر گیا۔ گھر جانے کے بعد میں دروازہ کو کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد میں اور جو ہے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور کھٹکھٹانے کے بعد میں دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے آتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ بہت ہی معذور ہے، آئے گی، آ کر کے وہ کھولے گی، میں اسے دیکھوں گا، اور دیکھنے کے بعد میں جو ہے میں دیکھوں گا تو مجھے پھر وہی غم ستائے گا کہ میری بیٹی جو ہے معذور ہے۔ آپ جو ہے وہ حبیب یمنی پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد میں گھر کے دروازے کی کنڈی کو جیسے ہی نوک کرتا ہے، اس کی بیٹی آتی ہے، اور آنے کے بعد میں گھر کا دروازہ کھولتی ہے۔ کھولنے کے بعد میں حبیب یمنی دیکھ کر کے حیران ہو گیا کہ اس کی بیٹی کے پاؤں سلامت ہو چکی تھی، اس کا بیٹی کا پاؤں جو ہے سلامت ہو چکا تھا، اور اس کی بیٹی اپنے پاؤں کے دم پہ کھڑی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا، یہ کرامت کیسے ہو گئی؟ اس کی بیٹی عرض کرتی ہے، وہاں حبیب یمنی کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمہ پڑھا رہے تھے، اور یہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب ہمارے پاس تشریف لے کے آئے اور کہیں، بیٹی تیرا باپ تو وہاں کلمہ پڑھ چکا ہے، کیا تو کلمہ نہ پڑھے گی؟ میں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کی برکت سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت سے میرا جو ہے پاؤں درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا گیا چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے لیے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دست مبارک اٹھایا اور چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ تو میں کہتا ہوں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست مبارک معجزہ ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ بولنے اور سننے میں کسی طرح کا کوئی لفظی سے کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔